سعد الرحمان ذوالفقار عرف ڈکی بھائی دعویٰ کیا گیا کہ یہ بیرون ملک فرار ہو رہے لیکن یہ قابو آ گئے. ان پہ 7 الزامات ہیں, 6 ماہ سے قید سے لے کے اور 7 سال تک کی قید مختلف انداز سے دی جا سکتی ہے. وسیم اکرم ان پہ یہ الزام لگا تھا. بابر اعظم ہو, محمد رضوان ہو, ان کو لاکھوں کی آفر کی گئی. انہوں نے انکار کیا. پاکستانی یہ بیٹنگ ایپس کا استعمال کرتے ہیں, انہیں لگتا ہے کہ یہ راتوں رات جو ہے گھر بیٹھے امیر ہو جائیں گے. کیا کوئی بندہ امیر ہوتا ہے؟ مجھے سیلری ملی, میں نے سیلری پوری کی پوری ڈپازٹ کروا لی, میں 1 لاکھ روپے تک اس میں پیسے ہار گیا. افسوس نہیں ہوتا کہ اپنے بچے کے دودھ کا پیسہ جو ہے وہ آپ نے اس گیم کے چکر میں اڑا دیا ہے. پہلی دفعہ جب اکاؤنٹ بناؤ گی تو تمہیں پیسے دے گی, دوبارہ پیسے نہیں دے گی. کتنا نقصان کیا اب تک؟ تقریباً 2-3 لاکھ روپے بس ختم کر لیے. ماہانہ تنخواہ کتنی ہے؟ تنخواہ 35,000 ہے. نقصان پہ نقصان ہو رہا ہے, تو امید کس چیز کی ہے؟ ابھی بھی کیوں کھیل رہے ہیں؟ پتہ نہیں مجھے کہنا چاہیے کہ نہیں, لیکن اس نے پھر ایٹ دا اینڈ سوسائڈ کر لی تھی. ڈکی بھائی کی گرفتاری آپ نے نیوز میں تو دیکھ لی ہوگی, لیکن آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم بات کریں گے کہ ان پر کیا کیا الزامات ہیں اور ان کے کیس کا فیوچر کیا ہو سکتا ہے, انہیں کیا سزا ہوگی. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی سمجھیں گے کہ آن لائن بیٹنگ ایپس چلتی کیسے ہیں, کیا یہ سچ میں آپ کو امیر کریں گی یا جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ بھی لوٹ لیں گی. یہ سب حقائق جانیے آج کے اس پوڈ کاسٹ میں نعیم مصطفیٰ صاحب سے. میں بہت محنت اور تحقیق کے بعد آپ کے لیے یہ پوڈ کاسٹ کو لے کر آتا ہوں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے آپ کو ویلیویبل کانٹینٹ دیا ہے تو اس پوڈ کاسٹ کو سپورٹ کریں اور ابھی سنو ڈیجیٹل کو سبسکرائب کریں. نعیم صاحب, ریسنٹلی میں نے ڈی آئی جی آپریشنز لاہور فیصل کامران صاحب ان کا پوڈ کاسٹ کیا تھا. انہوں نے اپنے پوڈ کاسٹ میں بتایا کہ یہ جو یوٹیوبرز یا ٹک ٹاکرز جو گنڈا گردی کرتے ہیں یا کوئی بھی اللیگل ایکٹیویٹی کے اندر پائے جائیں گے, ان کی لسٹیں بن رہی ہیں اور وہ پچھتائیں گے, ان کو بھگتنا پڑے گا جو قانون ان کے ساتھ کرے گا. ہم دیکھتے ہیں آج سے 2 دن پہلے مشہور یوٹیوبر ہیں سعد الرحمان عرف ڈکی بھائی, ان کو علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے گرفتار کر لیا جاتا ہے نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کی طرف سے. ان پر مقدمہ درج ہو چکا ہے, اس ٹائم پہ وہ جسمانی ریمانڈ پر ایجنسی کے پاس ہی ہیں. ان کا ایک تو قصور کیا تھا اور اس کیس کا سٹیٹس کیا ہے اب تک؟ بٹ صاحب, ڈکی بھائی جو ہے نا, اس کی گرفتاری سے پہلے ہمیں یہ بات ذہن نشین ہونی چاہیے اور ہمارے ناظرین کو یاد بھی ہوگا, ان کی یاد دہانی کے لیے بات کہہ رہا ہوں کہ رجب بٹ, شہزاد بھٹی, مان ڈوگر, کاشف ضمیر, ندیم نانی والا, اس طرح کے اور بہت سے یوٹیوبرز جو ہیں, ان لوگوں نے جو طوفان مچایا تھا اس ڈیجیٹل سوشل میڈیا پر, اس پر لوگوں نے انگلی اٹھائی, اعتراضات سامنے آئے اور اس کے نتیجے میں 2 ادارے بنانے پڑے بڑے. ایک صوبائی سطح پہ ہے پنجاب میں, ایک وفاقی سطح پہ NCCIA یعنی نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی وفاق میں, قومی سطح. اب یہ جو ڈکی بھائی ہیں, ان کا پورا نام ہے سعد الرحمان ذوالفقار عرف ڈکی بھائی. ان کے والد صاحب ہیں ذوالفقار حبیب, بحریہ ٹاؤن لاہور کے رہنے والے ہیں, دولت مند ہیں, صاحب ثروت ہیں, بڑی بڑی گاڑیاں, بڑے بڑے گھر, مطلب فیسلٹیز پوری ان کے پاس. دولت بے تحاشا ہے, لیکن تشہیر کی خاطر یہ قابو آ گئے. لیکن اب کہنے والے تو یہ بھی کہیں گے کہ یہ جو دولت کمائی گئی یہ تمام وہ دولت ہے جو ان بیٹنگ ایپس کی تشہیر کر کے کمائی گئی. اب یہ کہا جا رہا ہے, اور یہ میں بات ابتدا میں بتا رہا ہوں, یہ ایجنسی جو ہے نا, اس کے پاس اختیارات لامحدود ہیں. یہ ان کے اثاثوں کی چھان بین بھی کر رہی ہے. جو آپ نے جملہ کہا نا, اٹ از یٹ ٹو بی ڈیسائیڈڈ, یٹ ٹو بی پرووڈ. ابھی یہ ثابت نہیں ہوا کہ یہ دولت کہاں سے کمائی, آج تک تو کوئی حساب نہیں ہوا. نیب, اینٹی کرپشن یا ایون پولیس FIA, یہ سارے تحقیقات اور انداز سے کرتے ہیں, لیکن جو NCCIA ہے اس کا انداز اور ہے. اور اس کے تفتیشی بڑے نامور آدمی ہیں جو اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں, شعیب ریاض, جو اس مقدمے کے تفتیشی ہیں. یہ جو ڈکی بھائی ہیں, ان کو NCCIA نے لاہور ایئرپورٹ کے ایک لانچ سے گرفتار کیا. یہ مبینہ طور پہ دبئی جا رہے تھے, جس سے اس ایجنسی, سائبر کرائم ایجنسی جو ہے, اس کی پریس ریلیز میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ یہ بیرون ملک فرار ہو رہے تھے. لفظ فرار ہے اور دفعات بھی وہی ہیں. اور الزامات کیا کیا ہیں؟ الزامات ان پہ لگائے انہوں نے NCCIA جس طرح CTD اور CCD
ان کے انڈیپینڈنٹ تھانے تھے. اس سائبر کرائم ایجنسی کا انڈیپینڈنٹ تھانہ ہے. اس میں درج مقدمے میں ان پہ 7 الزامات ہیں مجموعی طور پہ. جو دفعات ہیں وہ الزامات کی آپ رو میں دیکھیں اس کو. تعزیرات پاکستان کی 2 دفعات 420 294B یعنی PPC پاکستان پینل کوڈ تعزیرات پاکستان اس کی 2 دفعات, اور پیکا ایکٹ 2016 کی دفعات ہیں 13, 14, 25 اور 26. یہ مجموعی طور پہ 6 دفعات لگائی ہیں, لیکن اس کی ایک سب سیکشن بھی ساتھ لگائی گئی ہے 26A. 7 دفعات کا مقدمہ اس سائبر کرائم ایجنسی کے اپنے تھانے میں, اور اس مقدمے کا نمبر ہے 196/25. جس طرح FIR تھانے میں درج ہوتی ہے اسی انداز کی FIR یہاں درج ہوتی ہے. تھوڑی سی خوبصورتی میں فرق ہے. تھانے میں پہلے ہاتھ سے شکستہ تحریر خط ہوتا تھا, اسے پڑھی نہیں جاتی تھی, پھر کمپیوٹرائز سسٹم آیا تو پڑھی جاتی تھی, اس میں بے تحاشا غلطیاں آنی شروع ہو گئیں. لیکن ان کی FIR بہت ہی دلکش ہے. یہاں مقدمے کا تفتیشی ASI نہیں ہوتا, یہاں مقدمے کا استغاثہ لکھنے والا ASI نہیں ہوتا, محرر نہیں ہوتا, ڈیوٹی افسر نہیں ہوتا, اسسٹنٹ ڈائریکٹر لیول کا افسر ہونا چاہیے. اسے گزٹڈ افسر کہتے ہیں, پنجاب گورنمنٹ کا, فیڈرل گورنمنٹ کا, بلوچستان کہیں کا بھی. اس میں جو دفعات لگائی گئیں ان میں انہوں نے یہ کہا کہ جو الزامات لگے ان پہ, وہ الزامات یہ ہیں کہ ڈکی بھائی نے, سعد اور ڈکی بھائی, انہوں نے جوا کھیلنے والی ایپس, ان کو کہتے ہیں آن لائن بیٹنگ ایپس, یہ آن لائن بیٹنگ ایپس کے ذریعے منی لانڈرنگ کی. یہ الزام لگے, پہلا الزام, بڑا الزام. پھر ان سے کہا کہ ایپس کو پروموٹ کرنے کے لیے انہوں نے تشہیر کا سہارا لیا. تو عوام کو قمار بازی یعنی جوا سٹا دونوں معنوں میں, قمار بازی کہتے ہیں اس کو, غیر قانونی سرمایہ کاری کی طرف راغب کیا پبلک کو. انسٹیگیشن ٹورڈز گیمبلنگ کس کے ذریعے؟ گیمبلنگ ایپس کے ذریعے, آن لائن ایپس ہیں. پھر کہا کہ انہوں نے اس ایکٹ کے ذریعے خزانے کو کروڑوں کا نقصان پہنچایا. 420 اور 294, جو 294B لگی ہے اور 420 تعزیرات پاکستان, وہ ہے جال سازی کے ذریعے فراڈ کرنا, کسی کو انسٹیگیٹ کرنا, مائل کرنا, راغب کرنا. پھر انہوں نے کہا کہ یہ سارے ایکٹ کر کے جو کروڑوں کا نقصان پہنچا اس کے لیے ہم ان کے اثاثوں کی چھان بین کریں گے کہ کیا انہوں نے ان کی کمائی جو ہے اس کا کوئی اور ذریعہ ہے. اب اس اثاثوں کی چھان بین کے دوران ان سے منی ٹریل مانگی جائے گی. اب یہ وہ جو FIA کرتی تھی, جو پولیس کرتی تھی, پھر بعد میں CCD کو بھی حوالے کیا گیا کہ وہ یہ کریں گے کہ ڈکی بھائی کے اثاثوں کی چھان بین میں یہ منی ٹریل مانگیں گے ان سے کہ بھائی کیا آپ نے یہ جو جائز طریقوں سے کمائے اپنا سورس آف انکم بتائیں. یہ جو الزامات انہوں نے سعد الرحمان ذوالفقار عرف ڈکی بھائی پہ لگائے, ان الزامات کے تحت ان کو ضلع کچہری میں پیش کیا گیا. لاہور ایئرپورٹ سے گرفتار کیا, NCCI اپنے تھانے میں لے آئی, ایجنسی نے ضلع کچہری میں پیش کیا جوڈیشل مجسٹریٹ کے سامنے. اس نے انہوں نے 7 دن کا ریمانڈ مانگا, انہوں نے 2 دن کا ریمانڈ دیا. اب اس میں ہوگا کیا؟ سب سے پہلی بات, انہوں نے قانونی ماہرین کی ایک ٹیم اکٹھی کی. ڈکی بھائی کے تعلقات بھی ہیں اور دولت بھی ہے. آپ کو دولت کے ساتھ اگر ریفرنس مل جائے تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ پنجائی کیوچ, پنجابی میں کہتے ہیں پنجائی کیوچ, یہ 5 انگلیاں آپ کی گھی میں ہیں اور سر بھی آپ کا کڑھائی میں ہے, ریفرنس بھی ہے ساتھ. تو آپ کو کوئی مشکل درپیش نہیں آئے گی. ایک بھاری بھرکم قانونی ماہرین کی ٹیم لی, ان لوگوں نے ریمانڈ کنٹیسٹ کیا, 7 دن کی بجائے 2 دن کا ملا, 2 دن ریمانڈ پہ دیا گیا ہے. اس میں اثاثوں کی چھان بین ہوگی, تشہیر ایپس کے ذریعے جو کرتے رہے, گیمبلنگ ایپس کے ذریعے, اس سے عوام نے کیا تاثر لیا, کیا واقعی عوام کو گمراہ کیا گیا, یہ پھر کیا یہ سٹے بازی قمار بازی جو ہے اس کی طرف لوگ راغب ہوئے, اور کیا واقعتاً انہوں نے کنسیلمنٹ کیا ہے. یہ بھی ایک اہم اس میں پوائنٹ ہے. جو دفعہ 25 لگی ہے سائبر کرائم ایکٹ 2016 کی, اس کے تحت یہ ہے کہ کیا واقعتاً انہوں نے لوگ اگر انکم ٹیکس دیں, ویلتھ ٹیکس دیں, اس کی قومی خزانے میں جمع کرائیں,
تو خزانے کو کتنا نقصان پہنچا ان کے ان ایپس کے ذریعے. انہیں کہتے ہیں ہڈن گیمبلنگ, خفیہ. بٹ صاحب ایک اور بات ایسے ہی ذرائع تفنن, جب پہلے جوا ہوتا تھا نا, لاہور میں جواری تھے, ملک اشفاق, پپو تیلی, ساجد, نیئر, بکی, ان پہ لوکل پولیس ریڈ کرتی تھی. لیکن جوا ہو ہی نہیں سکتا اس وقت تک جب تک پولیس کی کنائیونس, اشتراک کار, تعاون, سرپرستی شامل نہ ہو. یہ جتنا وائٹ کالر کرائم ہے نا, جسے اب سوشل کرائم کہہ رہے ہیں آج کل آپ, یہ سارے کا سارا ہوتا ہی پولیس کی معاونت سے ہے. یا پولیس کو پتہ ہوتا ہے, پولیس کو پتہ ہوتا ہے, لیکن پولیس اس میں حصے دار ہوتی تھی. میں پرانے جوئے سارے بتا رہا ہوں. پپو تیلی جواری تھا, ملک اشفاق جواری تھا, بلا رام کے لیے وہ جوا کیسے کھیلتے تھے. کوئی نیا ایس ایچ او آیا, اس کو فٹ کرنے کی کوشش کی, نہیں فٹ ہوا تو اسے کہا یار تیری مہربانی, تو 2-4 دن بعد ریڈ کر لیا کر, ہم تو 2-4 بندے حوالے کر دیں گے, جوئے کی رقم بھی دے دیں گے. وہ تھانے بعد میں پہنچتے تھے, ملزم جو خود پیش کرتے تھے نا, جواری جو قمار بازی کے اڈے کا مالک ہے, اس کی یہ ذمہ داری ہے. 2-4-5 بندے پیش کر دیے, انہوں نے کھاتے میں ڈال لیے, قمار بازی ایکٹ کا پرچہ دیا, اور بندہ تھانے بعد میں پہنچا تھا, ضمانت اس کی پہلے پہنچ جاتی تھی. ایک دوسرا طریقہ کیا تھا کہ گھر کرائے پہ لیا, نیا نیا ڈیفینس بن رہا تھا, مال ٹاؤن اسٹیبلش تھا, جاؤ ٹاؤن بالکل بننے والا تھا, وہاں گھر کرائے پہ لیا, پرانی بلڈنگ ہے, نئی بلڈنگ ہے, کرائے پہ لے لی, اس کے باہر لٹکا دی لڑییں, 2 دیگیں باہر پکا دی, ایک زردے کی ایک پلاؤ کی, اور محلے میں نئے جگہ پہ جا گھر لیا, 1 مہینے کرائے پہ لیا ہے, اور مشہور کا کیا کہ نعوذ باللہ من ذالک کے اندر ختم ہو رہا ہے, نیا گھر آیا ہے, نئی فیملی آئی ہے, اندر درود کی محفل ہے, نعت ہو رہی ہے, فلاں جو بھی کہہ دیا, اسلامی کوئی وہ تقریب رکھ دی, وہ تقریب شو کی, تقریب کی آڑ میں باہر 2 دیگیں پکا کے لوگوں کو یقین ہو گیا, قناعت بھی لگا دی, اور اندر جوا چل رہا ہے, اندر جوا ہو رہا ہے, اور محلے میں آپ نے پلاؤ اور زردہ تقسیم کر دیا. یہ جوا تھا. جوئے کی 3 قسمیں تھیں. پہلی قسم سکول. ہم نے پوچھا جواری سے, ملک صاحب سے, میں کہا ملک صاحب یہ چھوٹا اسکول ہے. میں نے کیا مطلب؟ کہنا یہاں چھوٹے جواری آتے ہیں 2, 4, 5, 10 ہزار کے. اس دور میں 10 ہزار 80s میں, 80s میں بتا رہا ہوں آپ کو, 86, 87 میں 2, 4, 5 ہزار کے جواری اسکول. پھر میں نے کہا ملک صاحب یہ مال ٹاؤن میں, کہتا ہے یہ کالج ہے, درجے دیکھیں آپ, درجہ بندی, یہ کالج ہے. اوکے, یہاں کیا ہے؟ یہاں 20-25 ہزار سے زیادہ 50 ہزار تک کا جواری آتا ہے. یونیورسٹی کی طرح پہ, یونیورسٹی ہے ڈیفینس میں, یونیورسٹی اب جوہر ٹاؤن رہے میں, وہاں جواری آتا ہے لاکھوں کا, جو بیرون شہر سے آتا ہے, بالا ٹنڈا, بالا سیالکوٹی, وسیم ٹپنا, جو بدماش بھی تھے, جواری بھی تھے, اقبال لنگڑا, یہ نامور لوگ تھے, یہ یونیورسٹی میں جاتے تھے. اور یہ یونیورسٹی کہاں تھی؟ قلعہ گجا سنگھ میں. سب سے بڑی لاہور کی یونیورسٹی قلعہ گجا سنگھ میں, ایک بہت بڑا تکے کڑاہی کا مرکز, اس کی بیک سائڈ پہ عبد الکریم روڈ اور نولکھا چوک ہے, اس کے درمیان میں 4 ہوٹل, وہاں تھی یونیورسٹی. لیفٹ سائڈ لاہور ہوٹل چوک سٹی ڈویژن میں گولمنڈی تھانہ, اور رائٹ قلعہ گجا سنگھ اور سول لائن کینٹ ڈویژن تھانہ. اب درمیان میں سڑک نو مین لینڈ ہے. اب ادھر والی سٹی ڈویژن گاڑی وہاں درمیان میں کھڑی ہوئی تھی فٹ پاتھ کے ساتھ, سینٹر میڈیٹر کے ساتھ, اور ادھر والی گاڑی اس طرف کھڑی ہوتی تھی, اور جو جواری اٹھ رہا اس کو پکڑا. یہ یونیورسٹی کے بندے, گرفتاری بھی پوچھ کے ہوتی تھی. یہ تھا طریقہ. اس کے بعد آ گئی بک. یہ جو کرکٹ میچز میں, کرکٹ میچز میں پنجاب کرکٹ بورڈ, اس کے سربراہ بھی وہ اس کرکٹ بیٹنگ کی سرپرستی کرتے تھے. یہ ریکارڈ پر ہے, ریکارڈ پہ بات, جواریوں نے مجھے خود ملایا ان سے. وہ سرپرست کرکٹ بورڈ کے سربراہ کے طور پہ وہ سرپرستی کرتے تھے. اور وہاں پھر بک نکلی, اس میں لفظ پہلا جو میں نے سنا اس کا نام تھا پنٹر. میں نے کہا جی یہ جوا کیا ہے؟ اب میں صرف بیک گراؤنڈ بتا رہا ہوں ناظرین کے لیے کہ یہ جوا کیا ہے, پنٹر کون ہے. اس نے کہا پنٹر وہ شخص ہے جس نے جملہ بولا فون پہ, موبائل فون آگے تھے, اس نے جملہ بولا کہ جناب یہ 15 پیسے میں نے کھا لیا. میں نے کہا کھا لیا, کیا کھایا؟ کہتے یار یہ ہماری زبان ہے کرکٹ کی. میں کیا کہ 15 پیسے میں نے جو لگایا ہے وہ 50 پیسے میں, کھایا 15 پیسے میں. تو میں نے کہا کھایا سے مراد کیا ہے کہ مجھے اتنے دینے ہیں اور لینے 50 ہیں ان سے, یہ مطلب. اب یہ ٹرمز آئیں. اس دور میں پاکستان آئی کرکٹ کی ٹیم انڈیا کی. پاکستان انڈیا کرکٹ میں سب سے فیوریٹ میچز ہوتے ہیں,
بٹ صاحب بلا مبالغہ مجھے ان جواریوں نے بتایا گلبرگ میں بیٹھ کے جہاں بک ہوتی تھی, اور اس کے کچھ 100 لاہور میں سب بکیے تھے, مین بکی ایک وہاں تھا. اس نے مجھے یہ بات بتائی کہ ہر بال پہ, ہر ہٹ پہ, ہر وکٹ پہ, ہر سکور پہ اور ہر باؤنڈری پہ جوا لگتا ہے. میں نے کہا جی کیسے؟ اب یہ کیورسٹی تھی ہماری کہ 2-4 رپورٹر ہم ایسے تھے, ہم تھے کرائم رپورٹر, ہمارا کوئی سپورٹ سے تعلق نہیں تھا. سپورٹس رپورٹروں کے علم میں یہ بات بعد میں آئی, ہمیں پہلے پتہ لگا بطور کرائم رپورٹر. کیا پتہ لگا؟ کہ جب یہ ٹیم کوئی بھی ہوتی ہے تو یہ ٹیم کا ہر شخص, وکٹ کیپر نے سٹمپ کب کرنا ہے, بیہائنڈ دی وکٹ کیچ کب پکڑنا ہے, یہ بھی طے بتایا اس نے, اس بکی نے مجھے, کہ جب بیٹسمین جو بیٹنگ اینڈ پہ, بیٹنگ اینڈ نے شاٹ مارنی ہے اور اس کو یہ کہا گیا ہے کہ تو نے 5ویں بال پہ وہ وہاں سے اپنے اینڈ سے دوسری وکٹ پر بال پھینک دینا ہے کہ اس وکٹ میں آ کے لگے, جو بالنگ اینڈ کی وکٹ ہے وہاں آ کے ٹچ کرے بال. یہ بھی طے تھا. ان کے مطابق یہ فکسنگ ہوتی تھی, سب فکسنگ, ٹوٹل فکسنگ, میچ فکسنگ, ٹوٹل میچ فکسنگ, ہر بال سے لے کے ہر میچ جیتنے تک کی فکسنگ. اب میں نے کہا جی یہ کیسے ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا جی آپ نے چپ کر کے خاموشی سے دیکھنا ہے. ہمیں قذافی اسٹیڈیم لے جایا گیا. قذافی اسٹیڈیم میں بھارتی کرکٹ کے ایک کرکٹر جو بھارتی نامور اسپن بالر تھے, سوئنگ کرتے تھے, ہمارے عبد القادر کے وہاں نیم البدل تھے انڈیا میں, وہ کپتان تھے, وہ وہاں اپنے کمرے میں اندر بیٹھے تھے اور وہ تھے بھی مسلم, اندر بیٹھے نماز پڑھ رہے تھے. بڑے ایک بکی, میں نام جان کے نہیں لے رہا, لوگ سمجھ گئے. وہ بکی کو انہوں نے بھیجا اور بکی ایک ساتھ, لڑکا ایک بندہ ساتھ لے کے جانا ہے اپنے پیسے دیتے وقت تاکہ گواہ رہے. موبائل اس کی طرح تو نہیں بندی تھی نا ویڈیو. وہ اندر گیا اور اس نے جا کے اس کپتان صاحب, بھارتی کپتان صاحب سے کہا کہ اشارے رکھے ہوئے تھے انہوں نے کہ فلاں بکی نے بھیجا ہے. اس نے جائے نماز کا پلو اٹھایا اور اسے کہا کہ یہاں لفافہ یہاں رکھ دے. اس باہر ریٹائرنگ روم میں ہم بیٹھے ہیں, وہ اندر گیا, اندر سے آ کے حال بتایا اس بکی نے, اور ساتھ اس کا جو ایک شہادتی تھا. انہوں نے کہا جی کہ ہم گئے تو نماز پڑھ رہے تھے, ہم اندر چلے گئے تو انہوں نے پلو اٹھایا جائے نماز کا اور ان سے کہا یہاں شاپ پر لفافہ جو بھی تھا وہ پیسوں کا یہاں رکھ دو. میں نے کہا ملک صاحب یہ کتنے پیسے تھے؟ اس نے کہا 15 لاکھ روپیہ. 15 لاکھ روپیہ ایک میچ کا. ایک میچ کا. اور یہ بات آج سے کوئی 20 سال پہلے کی ہے. آج سے 35 سال پہلے کی. میں نے کہا آپ مجھے یہ بتائیں, 30 سے 35 سال ہو گئے. میں نے کہا آپ مجھے یہ بتائیں کہ فرض کریں اس نے پیسے لے لیا اور کل نہ کرے. اس نے کہا میں آپ کو بتا دیتا ہوں, 5ویں بال 9 بال ہوگی اس کے پہلے, اگر ان کے فرسٹ, ہاں اس سے پہلے. اس نے کہا بال کی بات بعد میں ہے, ٹاس پہ پہلا فیصلہ ہے. میں نے کہا کیسے؟ ملک صاحب کہتے ہیں, اور مجھے پنجابی میں وہ چلے تینوں سمجھ نہیں لگتی, یہ ٹاس ہے نا یہ جتنا پاکستان نے میں تو کھیلنا انڈیا نے. میں کہتا ہے وہ کہتا ہے اور کا تیرے پہ ہے. وہ ٹاس اگلے دن ہم نے دیکھا وہی ہوا. اب مجھے آتا تو یقین ہو گیا, میں نے کہا ٹاس تو وہی ہے. اب ٹاس کے بعد کیا ہوا؟ ٹاس ہو گیا, ٹاس کے بعد جناب باری آئی, جب کھیلے وہ پہلے تو جو بالر تھے اس بال نے 5ویں بال 9 بال کر دی. پھر 2 بالیں میری 7 بالیں ہوئیں. انہوں نے کہا 7 بال کے میں سے ایک پہ اس نے اپیل کرنی ہے LBW کی. وہ LBW کا پہ بھی ہو گئی. پھر اس نے جو چیزیں بتائی تھی منو ان وہی ہوا. یہ تھی کرکٹ پہ سٹے بازی. کرکٹ کی سٹے بازی. دوسرا ایکٹ تھا قمار بازی کا. پہلا ایکٹ کیا ہوتا تھا؟ وہ جو چھت سے چھلانگ لگا دی. پپو تیلی کا جوا قلعہ گزر سے بٹن روڈ پہ ہوتا تھا. بٹن روڈ پہ وہ پولیس آئی, وہ جنون چھاپا تھا. وہ فٹ ہو کے نہیں تھا. ایک نئے SP صاحب آئے تھے, خدا ان کی مغفرت کرے, میجر مبشر اللہ, SP کینٹ لاہور تھے. تو انہوں نے سب سے پہلا ریڈ, جنون ریڈ, ان کا اسٹاف افسر تھا احمد سلیم, اب بھی SP ریٹائر ہوا. احمد سلیم نے ریڈ کیا. پپو تیلی نے تیسری منزل چھلانگ لگا دی. اس کی دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئی, بعد میں معذور رہا. اس نے چھلانگ لگائی اور یہ چھلانگ والا تھا پہلا ایکٹ کہ جوا. اچھا اب جو کہتے ہیں جوا کسی کا نہ ہوا, اب یہ برا ہوندا ہے پنجابی کا لفظ اس دور میں یہ مشہور تھا. برا ہوندا ہے جواریاں دا حال دوستو, وک جاندے نے کولیاں تے تھال دوستو, کہ گھر کا سامان بھی بک جاتا ہے, آپ کا کچن کا سامان بھی بک جاتا ہے. تو وہی حال میں نے دیکھا ان قمار بازوں کا
جو مینولی جوا کرتے تھے لڑیاں لگا کے. پھر کرکٹ میں بھی یہی حال دیکھا. جس بندے نے پیسے بھیجے تھے, خدا محفوظ رکھے ایسے وقت سے بٹ صاحب, اس بندے کو میں نے خیرات مانگتے دیکھا. میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ لوگ اپنی بیوی تک ہار جاتے ہیں جوئے میں. بٹ صاحب یہ چھوٹی بات نہیں ہے, اور یہ مثال تمثیل نہیں ہے, یہ جینون ایسا ہوا. تھانہ قلعہ گجر سنگھ میں ایک FIR درج ہوئی کہ میرا شوہر جواری ہے, وہ مجھے فروخت کرنا چاہتا ہے. یہ مثال نہیں ہے, واقعہ ہے. جوئے میں ہارنا چاہتا ہے, میرے گھر میں بلا کے جوا کرتا ہے. اس پہ پولیس والے یہ سوچتے تھے کہ ہم کس ایک جوا ہارے گا, اگر بیوی کو ہارے گا مستقبل قریب میں تو کیا دفعہ لگائیں. ان کو دفعہ نہیں پتا تھی. اچھا, ویسے قانون کے اندر جوئے کے اوپر کون سی دفعات ہیں؟ قانون کے اندر سزائیں کیا ہیں جوئے کی؟ جو آن لائن بیٹنگ ایپس ہیں پاکستان میں اس پر پابندی ہے, لیکن بدقسمتی کیا ہے, اس پابندی پر عمل درآمد نہیں ہے. آپ تشہیر نہیں کر سکتے بیٹنگ ایپ کی, لوگوں کو راغب نہیں کر سکتے اس طرف, قومی خزانے کو نقصان نہیں پہنچا سکتے اس انداز سے, لیکن یہ ہو رہا ہے سارا کچھ. اسی وجہ سے یہ NCCIA بنی, اسی مرض کی دوا ہے. اور اس نے جو کوگنز لیے ہیں ان میں سب سے بڑا کوگنز یہی 294B/420 یہ مقدمہ نمبر 196/25 یہی ہے. ان میں سزائیں مختلف ہیں. 6 ماہ قید سے 7 سال تک قید ہو سکتی ہے. اور جرمانہ الگ ہے. جرمانہ الگ ہے, ہوئی نہیں کسی کو. ضمانت آسانی سے ہو جاتی ہے. میں نے آپ سے کہا پہلے جو قمار باز تھے, جواری تھے, وہ تھانے بعد میں پہنچتے, ضمانت نامہ پہلے پہنچتا تھا. اور ان قمار بازوں کے نیٹ ورک بڑے زبردست ہوتے ہیں. یہ جب ایکٹ کر رہے ہوتے ہیں, میرا نہیں خیال, میں آپ کو ایک اور بات بھی بتاؤں, مجھے لگتا ہے یہ بادی نظر میں کہ ڈکی بھائی جو ہے نا, اس نے نادانستگی میں کیا ہے. یہ ہمارے ہاں کسی شخص کو یہ پتا تھا آج سے پہلے جب یہ ڈکی بھائی پکڑا گیا ہے کہ یہ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی موجود ہے؟ بہت کم لوگ جانتے ہیں, نہ ہونے کے برابر. ہم جیسے لوگ جو اس فیلڈ میں ہیں میڈیا کی, جن کا کام ہی ہے, ان کو پتا ہے. یا انہیں پتہ ہے, یا جن پر یہ دفعات لگی ہیں, جن کو پکڑے ان کو پتہ ہے. ان کو اب پتا ہے, اب پتا ہے, پہلے نہیں پتا تھا. مجھے لگتا یہ ہے کہ بے خبری میں ایسا کام انہوں نے کیا. اس سے پہلے کرکٹر وسیم اکرم پاکستان کے مایا ناز, ان پہ یہ الزام لگا تھا کہ انہوں نے بھی اسی طرح کی ایک ایپ کے ذریعے تشہیر کی ہے. یہ آج نیوز نے باقاعدہ رپورٹ کیا ہے, ان کی میں نے پروفائل بھی چیک کی. اب آپ یہ دیکھیں بٹ صاحب کہ یہ ہمارے کئی کرکٹرز نے انکار بھی کیا. بابر اعظم ہو, محمد رضوان ہو, ان کو لاکھوں کی آفر کی گئی, انہوں نے انکار کیا. کر دیں. آفرین ہے ان پہ, شاباش ہے. اسی طرح کی ایپ جو استعمال کی ڈکی بھائی نے, پاکستان کے 3 یوٹیوبر کے نام مجھے پتا ہے, بڑے پڑھے لکھے باشعور یوٹیوبر ہیں, انہوں نے بھی انکار کیا اس سے, جس طرح کرکٹر نے انکار کیا تھا وسیم اکرم کی دور میں, اس زمانے میں. اب آج کے دور میں ڈکی بھائی نے یہ, اس میں بہت پیسہ ملتا ہے. اچھا, ہم سنو ڈیجیٹل پر جب ویڈیوز وغیرہ لگاتے ہیں, لوگ ہم سے رابطہ کرتے ہیں کہ یہ ایک ایپ ہے, بیٹنگ ایپ, اس کو پروموٹ کرتے ہیں. ہم تو انکار کر دیتے ہیں. اسی طرح بے شمار ایسے یوٹیوبرز ہیں جو نہیں کرتے پروموٹ, اور اگلے لاکھوں کی آفر کرتے ہیں. 10 لاکھ کی آفر ہمیں کی گئی, اور آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم کسی ایپ کا نام بھی نہیں لے رہے. بٹ صاحب یہ بہت دانش مندی ہے. آپ جرم کو زیادہ پروموٹ نہ کریں, مجرم کی پروموشن نہ کریں, اس کو ہیرو نہ بنائیں. یہ معاشرتی ضرورت ہے اس وقت. ہم جس المیے کا شکار ہیں, جو معاشرتی انحطاط ہے, جو انتشار کی کیفیت ہے, وہ ساری کی ساری یہی ہے کہ ہم نادانستگی میں ایسا کیے جا رہے ہیں, بے خبری میں. ٹھیک ہے اگنورنس, لیکن اگنورنس جو ہے نا وہ ایکسکیوز نہیں ہے کوئی کہ میں یہ کہہ دوں کہ نہیں مصطفیٰ جو ہے اس کو پتہ ہی نہیں تھا اس بات کا. ایسی ہے. جب آپ کو کوئی شخص, دیکھیں والدین کا فرض ہے کہ جو بچہ زیر تعلیم ہے, اسٹوڈنٹ ہے یونیورسٹی کا, کالج کا, وہ گھر 5 لاکھ روپے لے آئے, والدین کو کیا کرنا چاہیے؟ پوچھیں ان سے کہ اس سے پوچھے بھائی سورس آف انکم کا ہے, تو 5 لاکھ کہاں سے لایا بھائی, بجائے اس کے کہ ہم جیب میں ڈالیں. کیا بات ہے, بچہ ہمارا کمانے لگ پڑا ہے, بھائی پوچھو اس سے کہاں سے کمایا. تو ہر شخص کو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جو دیکھیں آپ نے, آپ کا ادارہ سنو جو ہے, اس نے, ہمارے ادارے نے سوچا نا اس پہ کہ بھی یہ ہمیں اتنا آفر کر رہے ہیں فار وٹ.
اچھا میری ان سے بات ہوئی, ایک لڑکی تھی, انہوں نے کال کی, انہوں نے بتایا کہ یہ ہماری گیم ہے. انہوں نے اسے گیم میں کنسیڈر کیا کہ لوگ آتے ہیں, کھیلتے ہیں اور وہ جیتتے ہیں, ہمارے پاس ایویڈنس بھی ہیں, ٹیسٹیمونیل بھی ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ ایک ویڈیو آپ نے کرنی ہے, 7 سے 8 منٹ کی ویڈیو ہے, انٹرویو باقاعدہ وہ کروا رہے تھے. ٹھیک ہے, جو بندہ جیتا انہوں نے کہا کہ ہم 10 لاکھ آپ کو دے دیں گے. ہم نے تو انکار کر دیا. اب آپ یہ دیکھیں, یہ جو بلیک منی کو وائٹ کرنے کا طریقہ ہے وہ اسی لیے غیر قانونی ہے. اس کے نقصانات ہیں بہت زیادہ. آپ اکیلے یہ جرم نہیں کر رہے, ڈکی بھائی پہ یہ الزام نہیں کہ ڈکی نے اپنی ذات کو نقصان پہنچایا, ڈکی پہ یہ الزام ہے کہ اس نے قوم کو گمراہ کرنے کی کوشش کی. بٹ صاحب یہ جو کمپنیز ہیں نا بڑی بڑی, یہ اپنے برانڈ ایمبیسیڈر تعینات کرتی ہیں, ان کو بھاری معاوضہ دیا جاتا ہے, رقوم کی شکل میں الگ, فیسلٹیز کی شکل میں الگ. اب وسیم اکرم صاحب بھی برانڈ ایمبیسڈر کے طور پہ کام کر رہے ہیں کمپنی کے. شاید انہیں پتہ نہیں ہوگا کہ یہ ہے کیا. بیرونی دنیا میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ پاکستانیوں کو بے وقوف سمجھ کے استعمال کرتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ پاکستانی ایسا شخص ہے جو مزدوری بھی کم نرخ پہ, کم قیمت پہ, کم ریٹ پہ کرتا ہے, اور بڑا بھاری بھرکم جو پرسنالٹی وزن والی ہے وہ جلدی ٹریپ بھی ہو جاتی ہے. اچھا یہ جو پاکستانی یہ بیٹنگ ایپس کا استعمال کرتے ہیں, انہیں لگتا ہے کہ یہ راتوں رات جو ہے گھر بیٹھے امیر ہو جائیں گے. کیا کوئی بندہ امیر ہوتا ہے یہ بیٹنگ ایپس کے ذریعے؟ یہ آن لائن جوا جو ہے اس میں اربوں روپیہ ہے, اربوں روپیہ. پاکستان میں افراط زر کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے, جب سے یہ ایپس آئی ہیں, اور یہ پتہ کب آئی ہیں آپ کو, یہ سب سے زیادہ آئی ہیں, سب سے زیادہ پبلک ہوئی ہیں, عام ہوئی ہیں کرونا کے دور میں. جب لوگ گھروں میں بیٹھ گئے, مقید ہو گئے, تو ان کے پاس کوئی ایسا وے آؤٹ نہیں تھا ٹو ڈو سم تھنگ. تو انہیں یہ لالچ دیا گیا کہ یہ کرونا 2-3 سال چلنا ہے, اس کے آفٹر شاکس آنے ہیں, تو آپ سہارا لیں کمپیوٹر کا اور موبائل کا. موبائل ایپس آ گئی نا, پہلے صرف پہلے ویب سائٹس تھی. ویب سائٹس تھی. جب انٹرنیٹ آیا تھا 1994 میں, اس ٹائم پہ صرف ویب سائٹس تھی, اور 2010 میں جب یہ اسمارٹ فونز جو ہیں وہ عام ہو گئے, اس کے بعد یہ ایپس بن گئی. اب یہ ایپ تو بن گئی. پاکستان میں نا ایک گیمبلنگ کے بارے میں قانون بالکل واضح شفاف ہے. یہ کام اس قانون کے تحت غیر قانونی ہے, آن لائن گیمبلنگ, جوا. یہ بنیادی قانون جو ہے نا, یہ انسداد جوا ایکٹ 1977 1977 کا قمار بازی ایکٹ جو ہے, جو فزیکل جو ہے, فزیکل جوا ہے, یہ پورے پاکستان میں نافذ ہے. لیکن یہ جوا کھیلنا, قمار بازی کا اڈا چلانا اور جوا کروانے میں مدد کرنا, یہ اس میں اضافت ہے, ایڈیشن کیا گیا کہ جوا کروانے میں اگر پولیس والا معاونت کرے تو وہ بھی اس ایف آئی آر میں درج ہوگا, اور اگر ڈکی بھائی اس ایپ کی تشہیر کر کے جوا کروانے میں مدد کرے تب بھی یہ ہوگا. یہ میں پرانے ایکٹ کی بات کر رہا ہوں, اس ایکٹ میں بھی ترمیم ہو چکی ہے. اب ایک تو یہ ہے پاکستان کے قانون کے خلاف, دوسرا شرن جوا حرام ہے. پانسا جوا, قمار بازی, جس میں ایزی کم انکم جاتی بھی ایسی ہے, ویسے ایزی گوئنگ بھی ہوتی ہے, لیکن ایزی کم انکم جو ہے, جو جس کی بنیاد پہ حاصل ہوتی ہے, وہ شرح میں پانسا ہے, جوا ہے, قمار بازی ہے, نشہ ہے. یہ شرن بھی اسلامی جمہوریہ پاکستان جب سے ہوا تھا اور یہاں حدود کے آرڈیننس جو ہیں وہ آئے, حد لگی, اسلامی حد, اس کے تحت بھی جوئے پر پابندی ہے. اب جوئے میں جو بندے گرفتار ہوتے ہیں نا, ان میں جرمانہ بھی ہے, قید بھی ہے, 6 ماہ سے قید سے لے کے اور 7 سال تک کی قید مختلف انداز سے دی جا سکتی ہے. نئے ایکٹ کے تحت بتا رہا ہوں, قابل ضمانت جرم ہے نا, ضمانت تو ہو جاتی ہے. لیکن اگر آپ بار بار یہی جرم کریں قمار بازی کا, ہیبیچول ہو جائیں, عادی مجرم بن جائیں, تو آپ کی ضمانت ناقابل ضمانت جرم قرار پاتی ہے. وہ قابل ضمانت نہیں رہتا اگر آپ ایک ہی ایکٹ بار بار کر رہے ہوں اور دہرا رہے ہوں اس کو. اس کے باوجود جو ہے نا, پاکستان میں غیر قانونی آن لائن بیٹنگ, کرکٹ بیٹنگ, لاٹری, تاش, پانسا, جوا مختلف جگہوں پہ ہو رہا ہے. اس میں پولیس کی معاونت کنائنس شامل ہوتی تھی, اسی لیے NCCIA بنانے کی ضرورت پیش آئی آپ کو.
NCCI نے اپنے قیام کو حلال کر دیا, جائز کر دیا, یہ ثابت کر کے کہ جہاں کہیں اس طرح کی کوئی کاروائی ہوگی اس میں ہم موجود ہیں. CCD نے ایک نعرہ لگایا, آپ کو یاد ہے, سہیل ظفر چٹھا صاحب اور آفتاب پھلروان, ان لوگوں نے کئی ویڈیوز میں کہا, انہوں نے کہا جی کہ اب کسی کی ماں بہن کی عزت سرے بازار سرے عام پامال نہیں کی جا سکتی, کوئی چھیڑ خانی نہیں کر سکتا, بد اخلاقی نہیں کر سکتا. ایسا ہو بھی رہا ہے, لوگ ڈرتے ہیں. اسی طرز پہ NCCI نے کیا کہا, انہوں نے کہا اب کوئی سائبر کرائم جو جوئے کی شکل میں ہو, قمار بازی ہو, سٹے بازی ہو, انسٹیگیٹ کریں آپ, انسٹیگیشن ہے نا یہ, کہ جی آپ راغب ہو جائیں اس طرف, راتوں رات امیر بننے کے. اب راتوں رات امیر بننے کے جو چکر ہیں اس کی راہ میں رکاوٹ بن گئی ہے NCCI. اس میں پھر اضافہ ہو جاتا ہے پیکا ایکٹ 2016 کا. اگر کوئی شخص آن لائن پلیٹ فارم, ویب سائٹ یا سوشل میڈیا پر جوا یا بیٹنگ ایپ کو پرموٹ کرتا ہے, جو جرم ان پہ لگا ہے 2625 پیکا ایکٹ جو ہے, اگر کوئی شخص آن لائن پلیٹ فارم, ویب سائٹ یا سوشل میڈیا پر جوا یا بیٹنگ ایپ کو پرموٹ کرتا ہے تو یہ الیکٹرانک فراڈ ہے. آن لائن فراڈ کو الیکٹرانک فراڈ کا ہے پیکا ایکٹ میں, اور غیر قانونی آن لائن کاروبار کے زمرے میں آتا ہے, جس کی دفعہ 21, 22 اور 24 اور A بھی ساتھ لگی اضافت. اس کے تحت یہ قابل دست اندازی ہے جرم. اس آن لائن غیر قانونی کاروبار کی تشہیر وہ بھی اس پہ لگا, ڈکی بھائی پہ وہ الزام بھی ہے کہ اس نے تشہیر کی, اسی ایکٹ کے تحت یہ خلاف ورزی کی ہے. کس ایکٹ کی؟ جو پیکا ایکٹ ہے اس میں اس کمپنی کی ایپ کو, کسی کمپنی مخصوص کمپنی بتائی انہوں نے, اس کی ایپ کو آپ نے تشہیر کے لیے استعمال کیا. 2 جرم. تیسرا جرم, عوام کو گمراہ کرنے والا مواد پھیلانا. اچھا, یہ کسی شہری نے یہ شکایت کی ہوگی یا ایجنسی جو ہے اس نے ایجنسی نے کوگنیز لیا ہے, از خود اختیارات کے تحت کیا ہے. اسی لیے اس AD صاحب کا میں نے تذکرہ کیا آپ کو کہ یہ جو تفتیشی ہیں شعیب ریاض صاحب, ان کا استغاثہ ہے, انہوں نے یہ کہا ہے ان سب پر جرمانہ اور قید دونوں کی سزائیں ہو سکتی ہیں. اب یہ مقدمہ خصوصی عدالت میں چلے گا. آپ نے پوچھا نا مستقبل کیا ہے, یہ خصوصی عدالت میں چلے گا. لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ چونکہ ڈکی بھائی نے پہلی بار, وہ عادی مجرم نہیں ہے, پہلی بار اس طرح کا اقدام کیا ہے, اس فعل پر ان کو سزا کے ساتھ ساتھ ہمدردی کا جذبہ بھی موجود ہے. عدالتیں بھی یہ دیکھتی ہیں کہ کسی ایسے شخص کو آپ جیل بھیج کے ایک بڑا مجرم بنا دیں, اس سے بہتر یہ ہے کہ اس کی کوئی, اب نیا لفظ جو آیا ہے کہ برین واشنگ ہونی ہے, سافٹ ویئر اپڈیٹ ہونا ہے, وہ ہو سکتا ہے. ویسے بھی لا علمی میں کی ہے. ہاں, بے خبری بظاہر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ پرما فسائی ہے ہمارا, کہ یہ بادیو نظر میں ان سے یہ جو خطا ہو گئی ہے یہ نادانستگی میں ہے, اور یہ ہمدردی کے جذبے کے تحت عدالتیں ان کو شاید جلدی رہا کر دیں, یہ ایک خیال ظاہر کیا جا رہا ہے, اور قانون دانوں نے مجھے یہ بات بتائی ہے جو ان کے پینل میں شامل ہیں. اب اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا, پیکا ایکٹ کے ساتھ ساتھ PPC کی دفعات بھی لگی ہوئی ہیں اسی FIR میں. یہ پاکستان پینل کوڈ ضابطۂ فوجداری کی ایک دفعہ ہے 294A. اس کے تحت غیر قانونی لاٹری یا جوئے کی تشہیر قابل دست اندازی جرم ہے. آپ کو پکڑ لیا جائے گا اگر آپ جوا کروائیں گے, کھیلیں گے, سرپرستی کریں گے یا تشہیر کریں گے, آپ قابل گرفت ہیں. پھر دفعہ 420 ہے چیٹنگ یا فراڈ کے زمرہ. اگر پرموشن سے, میں نے پہلے جملہ کہا, اگر جو تشہیر آپ کر رہے ہیں اگر اس سے لوگ مالی نقصان اٹھائیں, فائدہ نہیں, میں نے کہا وک جاندے نے کولیاں تے تھال دوستو, نقصان کا اندیشہ زیادہ ہے. آپ ارب پتی تو ہو رہے ہیں, ارب پتی 2 سے 4% لوگ ہوں گے, جو 95% لوگ ہوں گے, ریسٹ آف دا 95% وہ تو نقصان میں جا رہے ہیں. جب کسی کی 1 کی جیب بھر رہی ہے, 2 کی 4 کی بھر رہی ہے, تو 90-95 کی خالی ہو رہی ہے. اب بالکل سمپل سا اگر میں نٹشل اس کا بتاؤں تو پاکستان میں آن لائن جوئے کی ایپس کو پرموٹ کرنا اتنا ہی جرم ہے جتنا اس کو استعمال کر کے چلانا. اور یہ جو جرم ان پہ عائد کیے گئے 6-7 دفعات جو ہیں, ان دفعات کے ساتھ جو ہے نا وہ ٹرائل ہونا ہے اس کا,
اور ٹرائل سے پہلے ضمانت بھی ہو سکتی ہے. یہ 2 3 4 روز کا ریمانڈ ہوگا, میرا اندازہ یہ ہے. 2 روز کا ہے, ابھی 2 روز کا ہے, 7 روز, لیکن ایک دفعہ اور بھی ہو سکتا ہے ریمانڈ. وہ اگر ریمانڈ ہو جائے پھر جوڈیشل جانا ہے, اس دوران یہ ضمانت موو کر سکتے ہیں, ضمانت پہ رہائی مل سکتی ہے, کیس چلتا رہے گا. لیکن ضمانت پہ رہائی جو ہے نا, اس کا قوی امکان ہے, غالب امکان یہی ہے کہ ڈکی بھائی سعد الرحمان ذوالفقار عرف ڈکی بھائی جو ہے, ان کو ریفرنس بھی ہے, دولت بھی ہے, ناموری بھی ہے, تشہیر بھی ہے, سب کچھ ہے. اور انہوں نے موقف یہی لینا ہے کہ اگنورنس میں یہ ہو گیا, ہم جانتے نہیں تھے کہ یہ ایسا ہے, تو آئندہ ایسا نہیں کریں گے. یہ سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو جائے گا. جب یہ سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوگا تو ضمانت پر رہائی پا جائیں گے. اچھا, یہ رسک فیکٹر بھی ہے, پکڑے بھی جائیں گے, جرمانے ہوں گے, سزائیں ہوں گی, اور لوٹے بھی جائیں گے, پھر بھی لوگ کیوں کرتے ہیں؟ یہ بیٹنگ ایپس چلتی کیسے ہیں؟ ہم میں سے ہر دوسرا شخص یہ چاہتا ہے کہ کوئی آسمان پھٹے اور خدا کی طرف سے کوئی ہمیں جو ہے نا وہ عنایت کوئی ایسی ہو جائے کہ ہم امیر بن جائیں. اور اگر کسی کے پاس کھانے پینے کی خوراک اچھی نہیں ہے اور دوسرے کا چہرہ لال دیکھتا ہے تو وہ تھپڑ مار کے اپنا سرخ کرنے کی کوشش کرتا ہے. لالچ پہلا عنصر ہے جو ہر طرح کی سٹے بازی, قمار بازی, گیمبلنگ, راتوں رات امیر ہونے کا چکر میں سب سے پہلی بات ہے لالچ. اب یہ لاٹری ویلکم بونس 10 روپے دیں, جس طرح ہے نا کہ 70 گنا ملے گا اور 70 گنا آپ کو مل جائے گا. تو اس لالچ میں لوگ پیسے ادھار مانگ کے, زیور بیچ کے, اثاثے فروخت کر کے, اور اس سے بھی بڑھ کے چوری چکاری کے ذریعے. اچھا, آپ رجسٹرڈ ہو نا ان بیٹنگ ایپس پہ, آپ نے 500 ڈالے ہیں تو وہ 500 اپنے سے ڈال دیں گے کہ یہ بونس ہے, لیکن جو آپ کا 500 اپنا ہے وہ بھی کبھی واپس نہیں ملے گا آپ کو. اب آپ 2 لفظ دیکھیں ان ایپس کے بنیادی لفظ, ویلکم بونس, فری بیٹ, یہ 2 الفاظ لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے, یہ اٹریکشن ہے. اب ایک نوجوان نے 5,000 روپے جمع کیے اپنے جیب خرچ. کمپنی نے کہا, ایپس جو ہے مختلف, کمپنی نے کہا کہ اب آپ کے پاس جو ہے نا 10,000 روپے ہیں, لیکن اس کا جو اپنا 5,000 ہے وہ بھی ڈوب گیا ہے. وہ بھی گیا, وہ اس کو واپس نہیں ملنا. وہ 10,000 کے لالچ میں دگنا کرنے کے چکر میں. ہم نے پروگرام کیا تھا نا ڈبل شاہ, آپ کو یاد ہے, ہمارے ناظرین کو یاد ہوگا. بٹ صاحب ڈبل شاہ کیا کرتا تھا, وہ ٹوپی گھماتا تھا نا, ادھر سے لے کے اے کو بی سی زی کو آگے. تو وہ ڈبل کا لالچ ایسا ہے کہ اس میں نے آئی جی, سٹنگ سرونگ آئی جی پولیس, ڈی آئی جی پولیس, ڈی پی او, آر پی او, بیوروکریٹ سیکٹریز لیول کے, ایک ایڈیشنل چیف سیکٹری پنجاب کا, وہ دیکھے وہاں بیٹھے ہوئے, خود دیکھے وزیر آباد میں, نظام آباد جگہ ہے وہ, وہاں بیٹھ کے وہ ڈبل کروانے کا چکر تھا. اچھا, ڈبل شاہ والے کام میں تو ڈبل شاہ پیسے دے دیتا تھا, ڈبل کرتا تھا سٹارٹنگ میں. ان میں کیا ہوتا ہے, اگر کسی نے 10 لاکھ بنا لیے وہ نکلوا نہیں سکے گا, وہاں پر آ جائے گا کہ آپ کی ویریفیکیشن نہیں ہو رہی. کوئی نہ کوئی اس طرح کی گیم ڈالیں گے کہ بندہ پیسے اس کے پھنسے رہیں گے اس کے اندر ہی. بٹ صاحب ڈبل شاہ سب کو نہیں دیتا تھا ڈبل کر کے. جو وزن والے لوگ ہیں, بااثر شخصیات ہیں, ان کو تو فوری وہاں بیٹھے بیٹھے مل جاتا تھا, اسپر آف دا مومنٹ, بر موقع. لیکن ہزارہا ایسے تھے جن کی جیبیں خالی ہو گئیں, کولیوں اور تھال بک گئے. تو یہاں بھی 1-2 کو کمپنی دے دیتی ہے مثال قائم کرنے کے لیے, اعتماد بحال کرنے کے لیے, کہ جب یہ کہے گا نہیں مصطفیٰ کہ بٹ صاحب مجھے تو مل گئے تھے یار, میرے تو 5,000 واقعی 10,000 بن گئے, جیسے ڈکی بھائی نے کہا. ڈکی بھائی. اچھا, اب یہ ہے ٹیسٹمونیل, یہ اشتہار بازی. یہ اور بات ہے, اشتہار بازی کیا ہے, آپ نے کسی نہ کسی پرسنالٹی کا, جو مشہور پرسنالٹی ہے اس کا سہارا لینا ہے. تو جس شخص کو 1-2 کو آپ استعمال کریں گے اشتہار بازی کے لیے اور 1-2 کو فزیکلی فائدہ دیں گے, تب آپ کی ایپ چلے گی, آپ کی کمپنی چلے گی. ایک تو یہ فوری طور پہ آپ کو لالچ ہے. دوسرا مسئلہ ہے ابتدائی جیت کا فریب, اسٹارٹنگ میں جتوا دیں گے, گمک. 5 کو 10 ایک دفعہ ضرب دے دی. ڈبل شاہ نے یہی کیا تھا نا, 4-5 بندوں کو دے دیا وزیر آباد کو, انہوں نے جناب وہ تشہیر کی, ڈھول پیٹا اس کا کہ جناب ڈبل شاہ, کیا بات ہے شاہ صاحب کی, وہ مشہور ہو گیا. اب یہ جو شرط لگاتا ہے نا شخص, اس کے ذہن میں یہ بیٹھ گیا کہ میری جیب میں پیسے آ گئے.
یہ فریب ہے اس کمپنی کا، اس نے آپ کو اپنا سودا بیچے کیسے ہے. یہ جو جس کمپنیوں کے آپ کہہ رہے ہیں نا، ہم نام بھی نہیں لے رہے، کیوں پروموٹ کریں ہم ان کو؟ ہم تو نام نہیں لے رہے، لیکن جو اس ایپ پہ جو نوجوان کھیل رہا ہے، چکوال کے محمد دین نے، جیلم کے ثاقب نے اور لاہور کے علی بٹ نے جو ہے یہ جیت لیا ہے. ان کا نہیں ڈالتے جو 95% جو ہار گئے ہیں لوٹ بس اگر ہم یہ بتائیں کہ ہار گئے تو نیا کہاں سے پیدا ہوگا جواری؟ یہ نیا جواری، اچھا ہاں یہ بات بڑی اہم ہے، پرانے جواری کم کھیلتے ہیں، نئے جواری زیادہ پھنستے ہیں. یہ ہے فریب کہ آپ کو 5,000 کا فوری 10 کی شکل میں مل گیا. آپ نے 50,000 کی پبلسٹی کر دی اس کمپنی کی کہ جناب یہ کمپنی بڑی زبردست ہے، یہ ایپ بہت زبردست ہے. اوے بٹ صاحب آپ بھی ذرا کریں، اس ایپ پہ جائیں. ہر شخص اچھا. اب یہ جو انہیلدی کمپٹیشن ہوتا ہے نا، اس میں دوڑ ہوتی ہے بے سمت. اچھا اس کے اندر نا بونس بھی دیتے ہیں. مثال کے طور پہ علی بٹ نے نئی مصطفیٰ کو بتایا کہ یہ ایپ اس کوڈ سے، میرے کوڈ سے آپ کھیلیں گے تو مجھے بونس مل جائے گا. یہ چین آف چیٹنگ ہے. اب چین آف چیٹنگ میں گروپس بن جاتے ہیں پورے کے پورے، اے سے بی، بی سے سی، زی تک آتے ہیں. وہ جو گروپس بنے ہیں وہ خود ہی پھنسا کے پھانستے خود ہیں لوگوں کو اور کمپنی کے آگے پیش کر دیتے ہیں. اب کمپنی کے پاس، اب یہ دیکھیں نا، لاہور میں ایک بزنس مین نے بتایا کہ اس نے 3 لاکھ لگائے تھے اور 7 لاکھ جیتا، لیکن وڈرال کبھی اپروو نہیں ہوا. اب یہ اس کا دوسرا حصہ جو ہے نا وہ ہے کہ ہمیں جو بربادی اور تباہی کی کہانی ہے نا وہ بتانی چاہیے. آپ جو بات کہہ رہے ہیں کہ نقصان کا نہیں بتاتے کہ بھئی وہ لوٹ بھی تو گیا نا. کالج یونیورسٹی کے بچے بچیاں اسٹوڈنٹس زیادہ لوٹ رہے ہیں اس گیم میں. جوا کسی کا نہ ہوا نا، وہ گھر سے جھوٹ بول کے پیسے لاتے ہیں، اپنے جیب خرچ سے کھاتے پیتے کچھ نہیں، کیفیٹیریا میں نہیں جاتے اور اس گیمبلنگ پہ لگا دیتے ہیں. دوستوں سے ادھار مانگتے ہیں، چیزیں بیچتے ہیں، گھر کی چیزیں چوری بیچتے ہیں. اس طرح کی کہانیاں عام کرنے کی ضرورت ہے. اس کا علاج بھی پیش کرنا چاہیے. خطبہ، علماء، پیشہ امام، مدرس، والدین، معاشرے کا ہر فرد جو ہے نا، میڈیا ہمارا، وہ یہ کام کرے کہ لوگوں میں یہ شعور بیدار کرے کہ یار نعیم مصطفیٰ کو فائدہ ہوا تھا، علی بٹ کو نقصان بھی اتنا ہوا. ہاشم اور فہد جو ہیں وہ اس طرح لٹ گئے. اس طرح کی کہانی عام کی جائیں. ڈکی بھائی جو تشہیر کر رہے ہیں اس ایپ کی، اس کے ذریعے لوگوں کو قائل کرنے کی، جو الزام ہے ان پہ مائل کرنے کی، تو ڈکی بھائی کو میری تجویز ہے کہ ان کو پنلٹی کے طور پہ، سزا کے طور پہ انہیں یہ کہا جائے کہ اب اس کو ریورس کرنے کے لیے آپ وہ کہانیاں بتائیں جو لوگ اس ایپ جو ہے جوئے کی گیملنگ ایپس، ان آن لائن ایپس کے ذریعے لٹے تھے اور گھر بار تباہ ہوا، پرسنالٹی تباہ ہوئی، معاشرے میں بدنام ہوئے، مقدمات درج ہوئے. دیکھیں یہ جو اصلاحی پہلو ہے نا، ہم ان کو فراموش کر رہے ہیں. اصلاحی پہلو فراموش نہ کریں. کہیں نہ کہیں جہاں نقصان ہو رہا ہے اس نقصان کو اتنا پروموٹ کریں کہ لوگ خوفزدہ ہو جائیں. ضروری نہیں ہے کہ NCCIA جو ہے وہ ہر ایک کو گرفتار کرے اور آخری حربہ اور علاج جو CCD نے تجویز کیا ہے وہاں تک نوبت آئے. اس سے پہلے ہمیں لگام دینی ہے. یہ آگے آگے دیکھیے گا جتنے یوٹیوبرز یا ٹک ٹاکرز جو ایسی ایکٹیویٹیز میں ملوث پائے جاتے ہیں وہ سارے پکڑے جائیں گے، کریک ڈاؤن ہوگا ان پر. بٹ صاحب یوٹیوبرز کے حوالے سے جو ہم پروگرام کر چکے، ٹک ٹاکرز کے پروگرام ہم کر چکے، اس میں ایک ریکویسٹ میری اور ہے اداروں سے، جو لوگ بیرون ملک گئے ہیں ان کے بے ساتھ چیک کیے جائیں، ان کا موجودہ رول بھی چیک کیا جائے. اگر تو بے قصور ہیں، ایک آدھ گناہ کیا ہے انہوں نے اور وہ قابل معافی ہیں، تو ان کو پاکستان لا کے ان کو آزاد حیثیت میں پاکستانی شہری کے طور پر زندگی گزارنے کا حق دیا جائے. اگر کسی شخص نے ناجائز دولت کمائی ہے اس طرح کی گیمبلنگ ایکٹس کے تحت، یہ جو ایپس چل رہی ہیں ان کے تحت کمائی ہے، تو اس کے اثاثے بھاگ کے سرکار ضبط کر لیے جائیں. قومی خزانے کو نقصان ہوا نا، قومی خزانے میں واپس لایا جائے. کئی مجھے یہ بھی ایسی اطلاعات آئی ہیں کہ جو لوگ باہر چلے گئے نا اس طرح کے ایکٹ میں شامل ہیں، ان کے گھر والوں کو بلا جواز تنگ کیا جا رہا ہے. انہیں تنگ نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں جس کے مجھے یہ بھی دکھ تھا کہ رجب بٹ کے گھر پہ فائرنگ کیوں ہوئی، دکھ پر ہی بات ہے، نہیں ہونی چاہیے تھی. اس کے گھر والوں کیوں تنگ ہے اگر گھر والے بے قصور ہیں تو.
لیکن اگر معاملات خوش اسلوبی سے طے پا سکتے ہیں تو اس کے طے کرنے کی سبیل نکالی جائے. اور حرف آخر کے طور پہ نا پر صاحب 2-3 ایسے اشعار جو وقت کی ضرورت ہے اور ان افراد کے لیے سبق آموز ہیں. جس طرح ان خاص کر یوٹیوبرز کے لیے میں نے کیا ہے, جس طرح ممکن ہو تعمیر چمن کرتے رہو, جس طرح ممکن ہو تعمیر چمن کرتے رہو, کام اپنا محبان وطن کرتے رہو, پتی پتی پر چمن کی جان چھڑکو دوستو. اب یہ کتنا زبردست سبق ہے. پتی پتی پر چمن کی جان چھڑکو دوستو, رات دن خدمت ارباب چمن کرتے رہو. اور آخر میں ایک بہت زبردست مثال اس یوٹیوبرز کے حوالے سے, انتشار ایک پیش خیمہ ہے زوال ملک کا. انتشار پھیل گیا نا, انہی کی وجہ سے پھیل رہا ہے. انتشار ایک پیش خیمہ ہے زوال ملک کا, اتحاد ملک و ملت کا جتن کرتے رہو. اگر ہم اس چیز کو اپنا وتیرہ بنا لیں گے نا تو میرا خیال ہے کہ آئندہ اس طرح کی شکایات, الزامات جو ڈکی بھائی پہ ہیں وہ ہمارے سامنے نہیں آئیں گے. دوستو ابھی اس ٹائم میرے سامنے ایک ایسا شخص بیٹھا ہوا ہے جو آن لائن بیٹنگ ایپس میں اپنا سب کچھ لٹا چکا ہے. اس سے آج ہم جانیں گے کہ اس چارٹ کہاں سے لیا اور اینڈ تک کتنا نقصان اٹھانا پڑا. آڈینس کے سمجھنے کے لیے آپ نے آن لائن بیٹنگ ایپس پر جو جوا سٹارٹ کیا وہ کتنے ٹائم پہلے سٹارٹ کیا اور کتنے پیسوں سے سٹارٹ کیا؟ میں نے 2 سال پہلے 5,000 سے کھیلنا شروع کیا. یہ ساری ایپس جتنی بھی چل رہی ہیں, سب سے پہلے ان کا یہ طریقہ کار ہے کہ یہ آپ کو نا آپ کے مائنڈ سے کھیلتے ہیں کہ آپ 500 روپیہ اس میں ڈپازٹ کروائیں, اس کے بعد آپ کو 500 یا 1500 آپ کو بونس دیں گے ہم. جب وہ دیتے ہیں پیسے, انسان لالچ کے طور پہ کھیلنا شروع کر دیتا ہے. ریوارڈز دیتے ہیں, یہ ریوارڈز دے کر پھر آپ اس پہ کھیلی جاتے ہیں. یہ آپ کے مائنڈ سے کھیلتے ہیں باقاعدہ. اچھا, میکسیمم ایک دن کے اندر کتنا فائدہ ہوا ہے؟ مجھے ایک دن کے اندر 8,000 روپیہ منافع ہوا. اور نقصان کتنا ہوا ہے میکسیمم؟ نقصان میرا بہت زیادہ ہوا. مجھے سیلری ملی, میں نے سیلری پوری کی پوری ڈپازٹ کروا لی اور ود ان 20-25 منٹس میں وہ میری ساری سیلری خراب ہو گئی. یعنی کہ میں ہار گیا. میں 1 لاکھ روپے تک اس میں پیسے ہار گیا. اچھا, ایک بار جب بندہ ہار جاتا ہے تو اس کے بعد وہ چھوڑ دیتا ہے ایپ کو یا پھر کوشش کرتا ہے کہ جو نقصان کیا اسے ریکور کیا جائے؟ سیاਣਿਆਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਖਾਈਵਾਲ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਕਢਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ. ਖਾਈਵਾਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਕਢਵਾ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਈਵਾਲ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹਨੇ 5,000 ਪਵਾਇਆ, 10,000 ਪਵਾਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਉਹ 10,000 ਦੀ ਮੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦਈਏ, 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦਈਏ. ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗਾ. ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਪਾਉਂਦੇ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਓਨੇ ਹਾਰਦੇ ਜਾओगे. वो अक्सर आप लोगों ने फेसबुक पे ऐड भी देखी होगी. वो जो चल रही ऐड वो तो उन्होंने वो एडिटिंग के ज़रिए सेट की है ना. जब हम रियलिटी में खेलते हैं तो इसके साथ मसला भला क्या है कि ये 1 पर 1.3 पर ये ब्लास्ट हो जाता. आपका 500 लगा, आपका 5,000 लगा, आपका 10,000 लगा, आपका 16,000 लगा, वो सारा फ़ौरन 1 सेकंड में पैसे फारग हो गए आपके, आप हार गए हैं. اچھا, یہ اسٹارٹ کرنے سے پہلے سوچ کیا ہوتی ہے کہ امیر ہو جائیں گے؟ ایک انسان کی جتنی بھی سیلری 10,000 15,000 25,000 30,000 جتنی بھی سیلری ہے اس کے ذہن میں بھلا کیا ہوتا ہے یار جو 25,000 ہے نا, لائک جس کی 25,000 سیلری ہے اس کے ذہن میں بھلا کیا آتا ہے کہ یار اتلا 5,000 ਨਾ ਗੇਮ 'ਚ ਪਾ ਲਾਂ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਨਾ 5,000 ਨਾ 5,000 ਹੋਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੈਲਰੀ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲਾਤ ਪੈਟਰੋਲ ਸ਼ਟਰੋਲ ਸਿਗਰਟ ਜੋ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ, ਕੋਈ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ 100 ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ اٹھنا بیٹھنا باہر چل جانا. تو انسان کے دن میں وہ چل رہا ہوتا ہے کہ یار یہ دن نا ساری وہ پینٹ بھی خراب ہو گئی, پینٹ 2-3 پینٹاں لاں گا, شرٹاں لاں گا, جوگر لاں گا, سینڈل لاں گا, ٹھیک ہے, تو یارہ دوستوں موج ایش ووش کراواں گا. تو وہ انسان کے ذہن میں یہ گول سیٹ ہوئے ہوتے ہیں, وہ چل رہے ہوتے ہیں کیونکہ سیلری میں اس کو پتہ کہ یار میں نے تو یہ جو 20-25 ہزار روپیہ یہ تو 20,000 روپیہ کر دے دینا, تو 5,000 روپیہ میری پاکٹ منی ہے, اس کو ڈبل کیوں نہ کروں. وہ ڈبل کرنے کے چکروں میں وہ ہار جاتا ہے. یہ میرے ساتھ ہوا ہے, اس لیے میں بتا رہا ہوں. ایک اور بیٹنگ ایپ کا شکار شخص ہمارے سامنے موجود ہے, اس سے بھی جانتے ہیں کہ اس کی سٹوری کیا ہے. پیشے کے اعتبار سے آپ ڈرائیور ہیں, کتنے عرصے سے آپ بیٹنگ ایپس کا استعمال کر رہے ہیں؟ سر میں 2 ਸਾਲ سے ਕਰ ਰਹਾ ਹੂੰ. 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਸ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚ ਵੰਜਾਏ ਹੀ ਹਨ. ਸੈਲਰੀ ਲਈ, ਸੈਲਰੀ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੈਲਰੀ ਵੀ ਖਤਮ.
ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਖੇਡਦੇ ਮੈਂ, ਮਤਲਬ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੋਈ 1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। تو کھیلتے کیوں ہیں جب ਬਸ نقصان ਵੈਸੇ ਹੀ ਚਸਕਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜ਼ਹਿਨ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਾ ਦੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਸੀ ਖੇਲਣਾ। لگایا کس نے اس پر؟ ਬਸ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਉਸ ਮੈਨੂੰ ਲਿੰਕ ਸੈਂਡ ਕੀਤਾ ਇਸ ਦਾ, ਮੈਂ ਖੇਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਜਦੋਂ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਗੀ, دوبارہ پیسے نہیں دے گی کوئی گیم بھی ہے۔ کتنا نقصان کیا اب تک؟ تقریباً 2-3 لاکھ روپے بس ختم کر لیے۔ 2-3 لاکھ؟ ابھی تو میں نے ڈیلیٹ کر دی ہے، اب تو میں نہیں کھیلتا۔ ماہانہ تنخواہ کتنی ہے؟ تنخواہ 35,000 ہے۔ 35,000 تنخواہ ہے، 2-3 لاکھ آپ نے برباد کر دیا ہے مہینوں کی تنخواہ۔ بالکل جی۔ اس کے بعد ہم دل چل گئے، ڈیلیٹ کر دیتی ہے کہ نہیں کھیلنی ہے آج تک۔ جب آپ کھیلتے تھے اسٹارٹ کی تھی تو اپنے قریبی دوستوں کو بتایا تھا؟ ہاں جی، کافی ان کو بھی لگایا تھا اس پر؟ نہیں لگایا۔ ایک بندے کو لنک سینڈ میں نے بھی کیا ہے، جس طرح مجھے لنک سینڈ ہوئے ہے نا، اس طرح میں دوسرے بندے نے کیتا ہے۔ اچھا، لنک جو سینڈ کرتے ہیں اس سے آپ کو فائدہ ہوگا جب وہ اس لنک پر کھیلے گا؟ اس کا 532 روپے دیتے ہیں یہ ایک ممبر کا، جتنے ممبر ایڈ کرو گے ہر ممبر کا 532 روپے دیں گے۔ اچھا، ایک شخص نے، آپ کے دوست نے 532 روپے کے لیے آپ کا 3 لاکھ نقصان کروا دیا۔ بس یہ لالچ ہے، مطلب تھوڑا دماغ ہی اس طرح، ذہن ہی اس طرح ہوئے گا کہ لازمی کھیلنی ہے۔ جس ٹائم تھوڑی جیب وچ پیسہ آئے گا تسی کہو گے ڈپازٹ کریے، کھیلیں، لالچ دیں گے، روزانہ بونس دیں گے۔ آپ کے آس پاس کے جو لوگ ہیں وہ سب کھیلتے ہیں؟ ہاں جی، کافی لوگ ہیں کھیلتے ہیں، رہائش پہ کھیلتے ہیں، گاؤں میں کھیلتے ہیں۔ کسی کو فائدہ ہوا ہے اب تک؟ کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ لوگ ایسے جھوٹ بولتے ہیں کہ 2 لاکھ مجھے مل گئے، 3 لاکھ مل گئے، 4 لاکھ مل گئے، یہ سب جھوٹ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یہ سارا فراڈ ہے گا۔ کتنا عرصہ ہو گیا چھوڑے ہوئے؟ مجھے تقریباً 1 ماہ ہوئے چھڑے۔ اس 1 ماہ کے دوران کبھی دوبارہ دل کیا کہ تھوڑا سا کھیل لیتا ہوں؟ کرتا ہے لیکن نہیں کھیلتا ہوں۔ 35,000 سیلری ہے، میں سے گھر چلاتے ہیں، گھر کا خرچہ پورا کرتے ہیں، نہیں تو ہوتا۔ یہ 1 لاکھ روپے اس میں ڈالو نا تو 1 منٹ میں چلے جائیں گے آپ، 1 سیکنڈ لگے گا صرف۔ یہ ایسی گیم ہے۔ میں تو جڑے کھیل رہے ہوتے انہوں نے بھی منع کرتا کہ نہ کھیلو یار۔ دوستو، اس سے پہلے ہم نے ایک ڈرائیور اور ایک نوکری پیشہ شخص، اس سے آپ کی ملاقات کروائی، انہوں نے اپنا ایکسپیرینس بتایا، لیکن اس ٹائم میرے سامنے ایک ایسا نوجوان ہے جو اپنے باپ کے پیسوں پر کھیلتا ہے۔ جیسا کہ میں نے آڈینس کو بتایا کہ آپ نے ماسٹرز کیا ہوا ہے، پھر بھی آپ بیٹنگ ایپس کے ذریعے جوا کھیلتے ہیں، تو اب تک آپ نے کتنا عرصہ ہو گیا کھیلتے ہوئے اور کتنا نقصان کیا ہے؟ مجھے ہو گئے ہیں تقریباً 6 سے 7 ماہ مجھے ہو گئے ہیں کھیلتے ہوئے، اور جب میں نے اپنی اسٹڈیز کمپلیٹ کی تو میرے پاس کرنے کو کچھ تھا نہیں۔ میں زیادہ تر اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھتا تھا، کبھی سنوکر کلب چلے گئے، کبھی باہر ڈھابے میں بیٹھ کے چائے پی لی، تو کبھی پارٹیز وغیرہ کر لی۔ تو اس میں یہ سین ہوتا تھا کہ سب کی جیبوں میں پیسے ہوتے تھے، سیدھی بات ہے۔ تو میرے پاس اب میں جتنے کو لے کے آتا تھا وہ سارے خرچ کرنے کے بعد کچھ بچتا نہیں تھا، تو میں گھر جاتا تھا، میں اپنے والد صاحب سے پیسے مانگتا تھا، تو وہ مجھے کوئی تھوڑے بہت جیسے پاکٹ منی ہوتی ہے ویسے دے دیتے تھے، 15,000 دے دیے، 20,000 دے دیے۔ تو مجھے ایک دفعہ وہیں پہ بیٹھے بیٹھے ڈھابے میں دوست نے کہا کہ یار یہ دیکھ، میں تجھے لنک سینڈ کرتا ہوں، مجھے بھی پیسے ملیں گے، تجھے بھی پیسے ملیں گے۔ میں نے وہ لنک کھول لیا، تو میں نے لنک کھول کے میں نے کھیلنا شروع کر دی، تو اس کے اندر ڈپازٹ کرائے اپنے پیسے۔ تو پیسے ڈپازٹ کرانے کے بعد میں نے ایک دفعہ 15,000 کرائے، تو پہلی دفعہ تو میرے پاس آ گئے، مجھے لگا کہ شاید یہ اس طرح ہی آتے رہیں گے۔ میں نے 15,000 لگا دیے، تو وہ اس کی جگہ مجھے کوئی 10,000 اوپر آ گئے۔ میں بہت خوش، میں گیا، میں اپنے دوستوں کے ساتھ جا کے اڑایا۔ تو اس کے بعد پھر میں نے آہستہ آہستہ زیادہ پیسے لگانا شروع کر دیے۔ تو گھر گیا، والد صاحب سے پیسے مانگے، پیسے نہیں دیے والد صاحب نے، انہوں نے کہا کہ اتنے ہی ہیں ابھی۔ تو میں نے پھر پیسے کچھ اٹھائے بھی کہ میرا ہی باپ ہے، میرے ہی پیسے ہیں، میں نے چوری کیے؟ ہاں، کرنے پڑے، اب وہ اس کی لالچ لگ گئی تھی، تو میں نے وہ پیسے چوری بھی کیے، میں نے دوبارہ سے ڈالے اس کے اندر۔ پہ فائدہ ہوا؟ 2-3 دفعہ فائدہ ہوا اور 10 سے 12 دفعہ نقصان۔ والد صاحب کو پتہ ہے کہ آپ نے بیٹنگ ایپ پر کتنا نقصان کیا؟ نہیں، ابھی میرے گھر کسی کو بھی نہیں پتہ، اور میں اسٹل ابھی بھی کر رہا ہوں، ابھی آپ کے یہاں پہ آنے سے پہلے بھی میں نے کیا، تو فائدہ ہوا یا نقصان؟ اس میں بھی میں نے 10,000 روپیہ لاس کیا۔ تو یہ کیا مینٹیلٹی، سائیکی کیا ہے؟ مطلب نقصان پہ نقصان ہو رہا ہے تو امید کس چیز کی ہے؟ ابھی بھی کیوں کھیل رہے ہیں؟ یہ آپ کے سوال میں ہی جواب ہے کہ امید پہ ہی لوگ لگے ہوئے ہیں بس۔ اب فار ایگزامپل جیسے آپ کی امید کم ہونے لگتی ہے نا، تو 5,000 لگا کے وہ اسی ٹائم میں آپ کو 5,000 اور آ جاتا ہے، تو بس اسی چیز کی امید پہ انسان لگا رہتا ہے کہ یار
किसी दिन लाख भी लगाऊंगा तो फिर मेरे 10 लाख बन जाएंगे, और फिर मैं इस तरह लगाता लगाता तो फिर मैं करोड़पति बन जाऊंगा। और कोई अपने आसपास दोस्तों में किसी को देखा है कोई करोड़पति लखपति बना हो ऐप से? नहीं, मैंने नहीं। बर्बाद कितने हुए हैं, कितनों ने अपनी गाड़ी या मोटरसाइकिल बेची है? मेरा एक दोस्त है, उसने इस तरह इस पे बैटिंग वगैरह की, तो पता नहीं मुझे कहना चाहिए कि नहीं, लेकिन उसने फिर एट द एंड सुसाइड कर ली थी। उसकी फैमिली को वजह पता है? नहीं, उसकी फैमिली को आज तक नहीं पता लगा। आज के पॉडकास्ट का मकसद तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये समझाना था कि ये ऑनलाइन बैटिंग ऐप्स कैसे आपको बर्बाद कर सकती हैं। अब ये आप पर है कि आप इसे सबक लेंगे या अपना सब कुछ बर्बाद कर देंगे इन बैटिंग ऐप्स के ज़रिए।